بہت لوگوں کا خیال ہے کہ یہ کرٹیکل پوائنٹ ہے، اگرچہ ڈونلڈ ٹرمپ کا مینیو تو بہت بڑا ہے، ٹریڈ، تجارت اور جو بائیلیٹرل ریلیشن شپس ہیں امریکہ چائنا کے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس ایسے موقع پہ جب ایران کو بھی اسٹیبلٹی چاہیے، چائنا کو بھی اسٹیبلٹی چاہیے، اور یہ آئل والا مسئلہ ظاہر ہے ان کو بھی ہرٹ کر رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، ایکسپورٹ سب کچھ، کیا یہ ٹرننگ پوائنٹ ہو سکتا ہے؟ کیا اس دورے سے بعد یہ فیصلہ ہو جائے گا ان اے وے انڈائریکٹلی کہ ڈونلڈ ٹرمپ بات چیت پہ بات ختم کریں گے ایران سے، یا دوسرا آپریشن شروع کریں گے جو ان کی فوج نے اب نیا خبریں نکل رہی ہیں کہ اس کا نام رکھ رہی ہیں سلیج ہیمر؟ اب وہ ایپک فیوری ختم ہو جائے گا اور سلیج ہیمر آئے گا، یعنی کہ ہتھوڑے کی طرح پڑے گا آ کے۔ یہ دورہ کتنا کرٹیکل ہے یہ ایران وار کے تناسب میں؟ بہت شکریہ مالک صاحب۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ دورہ بہت کرٹیکل ہے، بہت کرٹیکل ہے، اسے مراد یہ ہے کہ ایران سے کہیں زیادہ کرٹیکل ہے۔ ایران حالانکہ خود اتنی بڑی کرٹیکل چیز ہے، لیکن اس کے علاوہ جو آپ کی گلوبل جیو پالیٹکس ہے، گلوبل پاور سٹرکچرز ہے، گلوبل انسٹیٹیوشنز ہیں، چاہے وہ ڈالر ہو، چاہے وہ AIIB ہو، چاہے وہ IMF ہو، یہ سب کی جو ری شیپنگ ہو رہی ہے اس کے لیے یہ بہت زیادہ ریئر ارتھ ہو، یہ ساری چیزوں میں بہت زیادہ کرٹیکل ہے۔ سو پہلی چیز تو یہ ہوگی۔ دوسری چیز کہ یہ کہ ایران کے حوالے سے کیا کرٹیکل ہے، پروبیبلی کرٹیکل ہو سکتا ہے، اسپیشلی کیونکہ ٹرمپ کو آؤٹ سائڈ آف وائٹ ہاؤس ایک موقع ملے گا کسی ایسے ایک بڑے لیڈر سے بات کرنے کا جس کی وہ رسپیکٹ کرتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ رسپیکٹ کرتے ہیں صرف پاور کی، اور ان کے خیال میں پیوٹن اور شی جو ہیں وہ پاور کے ایپیٹوم ہیں۔ وہ تو انہوں نے پچھلی بار کہا بھی تھا کہ جی وہ جو ہے شی جو ہے وہ کچھ کہتا ہے سارا ملک وہ کرنا شروع کرتا ہے، مجھے ایسی پاور چاہیے۔ اینڈ 2017 کا جو ان کا دورہ تھا جس میں انہوں نے پریڈ شریڈ بھی دیکھی، دیٹ ٹوٹلی چینجڈ ہز ویو آف تھنگس۔ تو اس لحاظ سے جو شیخ صاحب کہیں گے ایران کے بارے میں وہ بہت اہم ہوگا۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ کرٹیکل ہے ایران کے لیے، تو مالک صاحب آپ اور میں تقریباً آج کل ہر ہفتے بات کرتے ہیں، ہر ہفتہ ہی کرٹیکل ہوتا ہے نا، ہر 24 گھنٹہ ہوتا ہے، بس ابھی 24 گھنٹے میں آیا، تو اس لحاظ سے تو یہ بھی کرٹیکل ہے۔ میرے خیال میں کہنے کا جو سیریس بات ہے وہ یہ ہے کہ آئی ڈو تھنک کہ الٹیمیٹلی بالکل کلیئر ہے کہ بات ختم مذاکرات پہ ہی ہوگی۔ نہیں، اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں کیونکہ دیکھیں نا، ایک گزارش جو امریکن قوت کی بھی بات ہے، دیٹ از بینگ یوز کہ ہم قوت لگائیں گے تاکہ اس کے بعد وہ جو ہے مذاکرات ہمارے اس پہ کر لیں، لیکن بات مذاکرات بھی ختم ہو۔ دیکھیں نا، کچھ دن پہلے ایران کے فارن منسٹر کو انوائٹ کیا چائنیز فارن منسٹر نے، بڑے کرٹیکل ٹائم پہ کیا، پھر ان کی وہیں سے سعودی عربیہ کے فارن منسٹر سے ہی بات ہوئی، سب کچھ ہوا۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ کے لینڈ کرنے سے کچھ گھنٹے پہلے دوبارہ چائنا کے فارن منسٹر بات کرتے ہیں ہمارے فارن منسٹر صاحب سے، ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار سے، اور جو ان کا ریڈ آؤٹ نکلتا ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ چائنیز فارن منسٹر نے یہ امید ایکسپریس کی کہ پاکستان مینٹین کرے گا کانفیڈنس کو، سٹیپ اپ کرے گا میڈیشن ایفرٹس کو، ان کو اور تیز کرے گا اپنی کوششوں کو، اور کنٹریبیوٹ ٹو پراپرلی ریزالونگ دا ایشو۔ اور پھر آگے یہ لکھتے ہیں کہ ہم اپنی سپورٹ ٹوٹل جاری رکھیں گے پاکستان کی میڈیشن ایفرٹس کی، اور اپنی کنٹریبیوشن بھی اس میں بھرپور طریقے سے ڈالیں گے۔ اب 3-4 دن پہلے ایران کے فارن منسٹر کے ساتھ، اب کچھ گھنٹے پہلے پاکستان کے فارن منسٹر کے ساتھ بات ہوتی ہے، ظاہر ہے وہاں بھی بڑی باتیں ہوئی ہوں گی، چیزیں اسٹریٹجائز ہوئی ہوں گی راکچی صاحب کے ساتھ بیجنگ کے اندر، ڈار صاحب سے گھنٹوں پہلے بات ہونی، تو کلیئرلی یہ ان کے بھی تو پرائرٹی ایجنڈا کے اوپر پرائرٹی ہے نا۔ نہیں 100% ہے، 100% ہے، اور چین تو باقاعدہ کہہ چکا ہے نا، میرے خیال میں پچھلے ہفتے اس نے باقاعدہ کہا تھا کہ اگر یہ جنگ تب تک ختم نہیں ہوتی تو ہمارا تو سب سے امپورٹنٹ ایشو یہی ہے کہ اسٹریٹ آف ہرموز کو کھولا جائے۔ اور ایک طرح سے وہ اس کا بھی جواب تھا کہ دیکھیں نا، یہ جو امریکہ کا بلاکیڈ ہے یہ کس کے خلاف ہے؟ اگر آپ اس کو پریکٹیکلی سوچیں تو یہ کس کے خلاف ہے؟ یہ سارا تیل تو ان کا چائنا کو آتا ہے۔ ایگزیکٹلی رائٹ، اس کشتی کے خلاف ہے نا جس کو ایران گزرنے دے اور پھر امریکہ روک دے، تو وہ کشتی کدھر جاری ہوتی ہے عموماً۔ میں اسی پہ لانا چاہ رہا ہوں، دیکھیں نا، انہوں نے پہلے ان کی 3 ریفائنری سینکشن لگائیں، پھر انہوں نے کچھ اور کمپنیز اور بینکنگ انسٹیٹیوشن کو سینکشن کیا جو کہتے تھے کہ جی ایران چائنا کے پیسے ایران کو جا رہے، تو ہاؤ کین دس ناٹ بی دا مین ایشو؟ نہیں ہے، لیکن دیکھیں نا اور بھی بڑے مین ایشو ہیں، اس کے علاوہ بھی تو ہیں، لیکن واٹ آئی ایم سیئنگ اس کی مین ایشو ضرور ہے۔ آپ اگر اس وقت ریٹرک دیکھیں دونوں کی، تو چین جب بولتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ مین ایشو ہے۔ امریکہ کی طرف سے جو آپ کو نظر آتا ہے انکلوڈنگ آن ٹویٹر
وہ آپ کو باری باری لسٹیں آتی ہیں, پھر وہ اے آئی کی عجیب سے جنریٹڈ قسم کی تصویریں آتی ہیں کہ جی یہ والا بزنس مین جا رہا ہے اور ایلون مسک جا رہا ہے اور نیویڈیا کا ہیڈ جا رہا ہے اور یہ جا رہا ہے. یہ کیا سگنلنگ ہو رہی ہے؟ وہ تو ٹریڈ کا کور دے رہے ہیں نا, وہ تو ٹریڈ کا کور دے رہے ہیں. دے آر سیئنگ کہ ہمارے لیے کور ٹریڈ کی اصل میں بھی بات ہوگی, لیکن دے آر سیئنگ ہمارے لیے اصلی بات جو ہے نا وہ ٹریڈ ہے, اور چائنا یہ کہہ رہا ہے ہمارے لیے اصلی بات جو ہے وہ جیو پالیٹکس ہی ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بات بتائیں, آپ ڈونلڈ ٹرمپ وہاں جا رہے ہیں, خالی ہاتھ جا رہے ہیں ان اے وے. انہوں نے جو دعوے کیے کہ میزائل پروگرام اڑا دیں گے, رجیم چینج اڑا دیں گے, ہم نیوکلیئر کر دیں گے, ایکسکیوز می, یہ تو ایشو نہیں تھا نا. اسٹیٹ آف ہارموز تو سب کچھ بہترین چل رہی تھی, جنگ کی وجہ سے بند ہوئی. ان میں سے کچھ بھی نہیں وہ لے کے جا رہے. ریئر ارتھ کا کرائسس پڑا ہوا ہے, ریئر ارتھ مٹیریلز کا کرائسس پڑا ہوا ہے امریکہ میں, مصیبت پڑی ہوئی ہے ان کو. تمام ان کی چیزیں, ایون گائیڈڈ میونیشنز, ایڈوانس ویپنری, ہر چیز ان کو مصیبت پڑ گئی ہے. ان کے پاس تو بارگیننگ پوزیشنز بہت ہیں نا چائنا کے پاس. دیکھیں بالکل بالکل یہ بالکل مختلف ہے, اور میں بارگیننگ سے اس لیے ہٹ رہا ہوں کہ صرف یہ نیگوسیشن نہیں ہے. یہ دیکھیں ایک تو ہوتا ہے نا ڈیل ہو جائے, آپ سودا کرنے جا رہے ہیں, سبزی لینے جا رہے ہیں, آلو لینے کا میتھی لینی ہے. عموماً جو ملک ہوتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں. یہ اب باقاعدہ دو بڑی طاقتیں ایک دوسرے سے مل رہی ہیں, اس میں ایک ڈانس ہوگا دونوں کا, ایک پاور پلے ہوگا, اور یہ بہت مختلف ہے مالک صاحب جو 2017 میں آخری طرف بار جب امریکن صدر گئے چین, تو وہ 2017 میں تھے اور صدر یہی تھے ڈونلڈ ٹرمپ. وہاں ان کو ایک ہیوج ریڈ کارپیٹ ٹریٹمنٹ دیا گیا, ملٹری پریڈ ہوئی اور گریٹ ہال میں ان کو کھانا کھلایا, وہ فوربڈن پیلس میں کھانا کھلایا گیا جو کسی دنیا کے لیڈر کو کبھی نہیں کھلایا. آل آف دیٹ ہیپن. وہاں ایک ایمرجنگ پاور چین, ایک بڑی طاقت امریکہ کو کہہ رہی تھی کہ جناب ہم اب جو ہے نا تمہارے سائز کے ہونے والے ہیں. آج کی تاریخ میں جب ڈونلڈ ٹرمپ جاتے ہیں تو امریکہ کمزور ہوا ہو یا نہ ہو, ایران کے حوالے سے تو ہوا ہے, لیکن امریکہ کمزور ہو یا نہ ہو, چین جو ہے وہ ایک بہت زیادہ مستحکم جگہ پہ. اس وقت جو ہے امریکہ کے صدر چین جا رہے ہیں. آپ کے پروگرام پہ پچھلی بار میں نے کہا تھا کہ ان مینی ویز بیجنگ از بیکمنگ دا نیو واشنگٹن. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ایران کے فارن منسٹر بھی آئے, ہمارے فارن منسٹر سے فون کال ہوئی, تو یہ ساری جو ہیں یہ سارے جا کے چین کو دیکھیں نا, ایک وہ بلی کو کون گھنٹی ڈالے گا, اس وقت بلی کو گھنٹی ڈالنے والا صرف چین ہے. اور یہ صرف ہم نہیں ہیں, یہ صرف ایران کے فارن منسٹر نہیں ہے, سعودی عربیہ والے بھی گئے, جرمنی کے چانسلر گئے, EU والے ان سے رابطے میں ہیں, کینیڈا کا پرائم منسٹر, کینیڈا کا پرائم منسٹر گیا. سو واٹ جو یہ جو میں آئی نو یہ ایکڈیمک ہو جاتی ہے میری بات آج کی خبر سے الگ, لیکن آئی تھنک یہ ہم بڑی تاریخی قسم کا ایک شفٹ دیکھ رہے ہیں کہ جو گھنٹی ڈالنے کے لیے سارے جو چوہے ہیں. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں نا کہ میں آپ سے اسی لیے اس کو میں دورے کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں, کیونکہ ایک سٹیل میٹ چل رہا تھا اس وقت. وہی لوگ آپس میں بات چیت کر رہے تھے, بار بار کر رہے تھے, سعودی فارن منسٹر ترکی والے سے, ترکی والا قطر سے, قطر والا ایران والے سے, ایران والا ہمارے سے, ہم چائنا سے. ایک سائیکل بن گئی ہوئی تھی, اس میں ٹوٹ نہیں رہا تھا. اٹ واز مور آف دا سیم, کبھی زیادہ کبھی کم. یہ پہلی بریک آئی ہے جو بڑی کرٹیکل ہے, جو ایک سٹیل میٹ کو توڑے گی, ایک ٹیکٹیکل شفٹ آ سکتی ہے اس ملاقات میں. I hope so. I hope so. یہ صرف چائنا لا سکتا ہے نا. ہاں اس وقت وہ گھنٹی ڈالنے والے. اگر میں آپ سے اسپیسیفک کوشچن پوچھوں, ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک وکٹری چاہیے جو اس کو میزائل کی نہیں ملنی, اس کو سرنڈر کی نہیں ملنی, اس کو ہارموز کی بھی نہیں ملنی. ایک ایشو ہے جس پہ میں پڑھ رہا ہوں کافی تو چیز سامنے آتی کہ بار بار اگر انرچ یورینیم جو ہوا ہے, جو بھی وہ پروسیس بھی نہیں کر سکتے, اور وہ کہتے ہیں ہم نہیں کرنا چاہتے, ہم پیسفل پروسیس میں رہنا چاہتے ہیں. اگر ڈونلڈ ٹرمپ اس قسم کی بات کر سکتا ہے آپ کے خیال میں چائنا سے کہ انرچ یورینیم تم رکھو, اس کو ڈائلیوٹ کرو, وہ تو کہے گا نا مائی بیسٹ فرینڈ شی, وہ تو اب پچھلے 72 گھنٹوں میں ہی از بیسٹ فرینڈ نا, چاہے ایک دن پہلے وہ گالی گلوچ کرتا ہو. سو اگر انرچ یورینیم امریکہ چائنا کو کہتا ہے کہ آپ رکھ لیں, تو کیا اس کو وکٹری نہیں مل جاتی کہ میں نے انرچ یورینیم نکال دیا, اب یہ نہیں بنا سکتے؟ مل سکتی ہے یقیناً مل سکتی ہے. اور ہم نے اس قسم کی ڈیل جو ہے نارتھ کوریا کے ساتھ بھی دیکھی ہے, لیکن بہت عرصے سے نارتھ کوریا, آپ کو یاد ہے پچھلی ٹرم میں ڈونلڈ ٹرمپ کا سب سے امپورٹنٹ دورہ وہ تھا جب وہ نارتھ کوریا کے لیڈر سے ملنے چلے گئے, پھر کک بھی نہیں نکلا. لیکن جو نارتھ کوریا کی جو اسٹیٹس کو ہے اس میں چین کا ایک بہت بڑا رول ہے.
کہ وہ اس کو تھوڑا سا اسٹیبلائز رکھے گا. لیکن سو ان دیٹ سارٹ آف رول دونوں کو ایک ڈیسپریٹلی یا صلح نہیں چاہیے. ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنی عزت بچانی ہے, اپنی اکانومی بچانی ہے, چین کو ریجن میں اسٹیبلٹی چاہیے, آئل سپلائی چاہیے, تو دونوں کی بھی پرائرٹی ہے نا ایران. نہیں بالکل ہے یار, یہ تو اتنا کلیئر ہے نا. دیکھیں اب بہت دنوں سے یہ تو بڑا کلیئر ہے کہ کیا فائنل اگریمنٹ کی کیا شیپ ہوگی, یہ ہر ایک کو پتا ہے. یہ بھی پتا ہے کہ فائنل اگریمنٹ میں کون سے ایشوز نان ایشوز ہو گئے ہیں, کون سے ایشوز پہ آپ کو لپسٹل کرنی ہوگی, کون سا ایشو اصل میں حل کرنا ہوگا, سب کچھ کلیئر ہو چکا ہے. اب مسئلہ جو ہے وہ پولیٹیکل ہے, اینڈ پارٹلی ایشو از ناٹ کہ کیا وہ یہ کر سکتے ہیں, ایشو از کہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ اس سٹیج پہ پہنچے ہیں جہاں وہ وکٹری ڈکلیئر کرنے کو تیار ہے. دیکھیں نا ان پہ جو پریشرز ہیں وہ, اگر چائنا نے, اگر چین نے گھنٹی نہ باندھی, اگر شی پن نے گھنٹی نہ باندھی بلی کے گلے میں, تو بلی کیا کرے گی؟ میرے خیال میں دیکھیں بلی کو پھر بھی جو ہے نا وہی بات ہی کرنی پڑے گی. جو وہ بات کرتے ہیں نا کہ ہم اٹیک کریں گے, وہ بھی اسی کا حصہ ہے جہاں آخر میں وہ وہاں ہوں گے. ان اے وے اب میں ٹی لیوز کر رہا ہوں, میرے پاس خبر کوئی نہیں ہے. جو پچھلے 24 گھنٹے کی سٹیٹمنٹس ہیں اس سے یہ لگتا ہے کہ ایونچوئل, دیکھیں ہر ایک یہ کہہ رہا ہے کہ جی اصلی میڈیٹر پاکستان ہے. اچھا وہ آپ سمجھ لیں کہ وہ ہماری تعریف ہے, لیکن ایک طرح سے وہ ہاتھ بھی دھو رہے ہیں. وہ ایک طرح سے اپنے آپ کو فیس سیونگ دے رہے ہیں. دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ آپ کی اہمی تعریفیں نہیں کرتا, اس کو پتا ہے آخر میں اس کو کہنا پڑے گا کہ یار میں تو نہیں کرنا چاہ رہا تھا, لیکن پاکستانی میرے اتنے دوست ہیں, انہوں نے ضد کی تو میں نے مان لیا. رائٹ, تو یہ میڈیٹر کا رول ہوتا ہے, اس میں کوئی نئی بات نہیں, بڑی اچھی بات ہوتی ہے کہ آپ کو کوئی چاچا تایا ہوتا ہے جب خاندان میں جھگڑے ہو, پھر آپ کہتے ہیں جی تسی کہندے تو مان لیندے نے. سو وہی رول جو ہے وہ شی کریں گے. میرے خیال میں ایران کے حوالے سے میری صرف سینس یہ ہے, مے بی رانگ کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کچھ بھی کر سکتے ہیں, لیکن چائنا اور یو ایس دونوں یہ نہیں کریں گے کہ وہاں اعلان کر دیں کہ ہم نے فیصلہ کر لیا. صحیح. بیکاز آلسو اگر ایسا ہوتا ہے تو دیٹ از بیک ٹو دیٹ کولڈ وار تھنگ کہ 2 چودھری آ گئے, وہ فیصلہ کریں گے تو سارے چلیں ایز لانگ بہائنڈ دا سینز بھی کر لیں.